تو بہرحال ہمیں آج کل زمانہ دین سے بیزار زمانہ آ گیا ہے، ہمیں کم سے کم اپنی تسلی کے لیے تو دلائل یاد کر لینے چاہیے نا، اور دوسروں کی بھی پھر تسلی ہوگی۔ تو صرف بغیر دلیل کے اتنا کہتے رہنا کہ ہمارا بھی بس حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، یہ بغیر دلیل کے باتیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا دین ایسا ہے جو بادلیل ہے، اور اسی لیے سب پر غالب رہا۔ دلیل سے تو حضور پاک کے زمانے سے ہی غالب رہا، اور سیف و سنان سے خلافت راشدہ میں غالب رہا، کیونکہ کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو غلبہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دلیل و برہان سے، ایک سیف و سنان سے۔ حکومت سے کے اعتبار سے غلبہ ہو تو اسلامی حکومت جو مضبوط ساری دنیا میں ہوئی وہ کون سی تھی؟ خلافت راشدہ کی۔ یہ بھٹو تحریک میں مجھے گرفتار کر لیا گیا، 1 مہینہ میں جیل میں رہا، مودودی بھی تھے کچھ ساتھ۔ تو ہمارے مودودیوں کا جو ڈاکٹر تھا ذاکر حسین جنرل سیکرٹری، وہ شیعہ تھا، اس کا باپ غیر مقلدوں کا مفتی تھا اور وہ ڈاکٹر شیعہ تھا، وہ بھی جیل میں تھا۔ تو مجھے ایک دن وہ مودودی کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ان کے 2-3 اعتراض ایسے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں، اگر ان کا جواب ہو جائے تو شاید یہ سنی بن جائے۔ میں نے کہا ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، اگر ہم یہاں ایسی بات چھڑیں گے تو جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں گے وہ پریشان ہوں گے کہ یہ یہاں آ کے لڑ رہے ہیں۔ اس طرح کرو، رات کو جب سب سو جائیں گے نا 11-12 بجے، پھر بیٹھ جائیں گے ایک کونے میں اور وہاں بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سو گئے، اب 5-6 آدمی بیٹھ گئے۔ وہ مجھے کہنے لگا جی آپ کے خیال میں اہل سنت والجماعت اور شیعہ میں بنیادی اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا تحریف قرآن کا۔ نہیں یہ بات غلط ہے۔ آپ کے خلاف کیا ہے؟ امامت کا مسئلہ۔ میں نے کہا میری بات اور آپ کی بات میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے آپ کو پوری تفصیل معلوم نہیں۔ اصل اختلاف امامت کا ہی تھا، اور امامت کو شیعہ نے اصول دین میں شامل کیا۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایک معقول سوال تھا کہ اصول دین تو اتنی وضاحت سے قرآن میں آنے چاہیے کہ کسی کافر عربی دان کے سامنے بھی آیت رکھ دے تو ایک ہی ترجمہ بیان کرے۔ دیکھو توحید اصول دین میں سے ہے نا، توحید والی آیتیں کسی کافر عربی دان کے سامنے بھی رکھے تو وہ یہی ترجمہ کرے گا کہ ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی دوسرا ترجمہ تو نہیں کر سکتا نا۔ رسالت کا مسئلہ اصول دین میں سے ہے تو رسالت والی آیتیں کسی کا سامنے رکھ دو وہ ایک ہی کا مطلب بیان کرے گا۔ قیامت اصول دین میں سے ہے تو اس میں کوئی اختلاف، اگر امامت بھی اصول دین میں سے ہے تو امامت کا عقیدہ بھی اسی صراحت اور وضاحت کے ساتھ قرآن میں ہونا چاہیے جس طرح توحید، رسالت اور قیامت کا ہے۔ یہ سوال اہل سنت والجماعت کی طرف سے بڑا معقول سوال تھا۔ اب اس کے 2 ہی طریقے تھے، یا تو شیعہ مان لیتے کہ چونکہ امامت کا عقیدہ اتنی صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں اس لیے ہم اس کو اصول دین سے نکال دیتے، اور یا دکھا دیتے، لیکن وہ نہ دکھا سکے نہ انکار کیا۔ انہوں نے درمیان میں ایک اور راستہ نکالا کہ جس وضاحت کے ساتھ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت قرآن میں ہے، اسی وضاحت سے عقیدہ امامت بھی قرآن میں تھا، لیکن جب صحابہ نے قرآن جمع کیا تو وہ آیتیں نکال دی، تحریف کر دی گئی۔ تو یہ تحریف کا عقیدہ رکھا ہی امامت کے عقیدے کی بچانے کے لیے گیا تھا۔ کہنے لگا ہاں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس موضوع پر میرا زیادہ مطالعہ نہیں ہے۔ اب وہ تو خاموش ہو گیا، وہ موقعی مودودی کہنے لگے یہ ان کے کچھ سوالات بڑے پریشان کن ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے زمانے میں اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی کسی صوبے کا گورنر نہیں بنایا گیا، نہ کسی فوج کا کمانڈر بنایا گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی
ایسا ہی ہوا. تو ایک غیر جانبدار آدمی جب یہ بات دیکھے گا تو سوچے گا تو صحیح نا کہ اہل بیت کو اگنور ضرور کیا گیا ہے, نظر انداز ضرور کیا گیا ہے, ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا نہیں گیا. اب وہ سارے جی باقی سوال بڑا معقول ہے جی, اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. میں نے کہا سوال ہی غلط ہے. کیسے؟ میں نے کہا یہ ابو بکر صدیق سے کیوں شروع کیا, حضور پاک سے شروع کریں کہ حضور پاک نے اپنے زمانے میں کتنے اہل بیت کے لوگوں کو کون کون سا عہدہ دیا تھا. سارے سوچنے کے جی کوئی بھی نہیں دیا. میں نے کہا کیوں نہیں دیا تھا؟ کہ اس زمانے میں کس کو دیتے؟ 6 سال کے بچے کو دیتے, حضرت امام حسن حسین کو, یہ کیا کرتے؟ تو میں نے کہا پھر ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ اس قابل ہوگا تھے اور گورنر بنایا جائے؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایسے تھے, ہوگا تھے؟ آپ وہ لسٹ پیش کریں کہ کون سے اس قابل تھے اور ان کو یہ عہدہ نہیں دیا گیا. اب وہ سارے کریں گے تو سوال ہی غلط نکلا. ہم خام کا اس سوال سے پریشان رہے بڑے. دوسرے کہتے ہیں جی ایک ان کا اور سوال بڑا پریشان کرنے میں. کہا وہ کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ قانون اسلامی دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے, زندگی کے تمام مسائل کا, لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف 30 سال یہ قانون اسلامی چلا, اس کے بعد نہیں چلا. 30 سال کے تجربے نے کیا یہ ثابت تو نہیں کر دیا تھا کہ یہ دنیا کے سارے مسائل کا حل نہیں ہے؟ اس لیے مسلمانوں نے خود اس کو چھوڑ دیا. تو یہ دعویٰ بڑا خطرناک اور غلط ہوگا کہ یہ سارے مسائل کا حل ہے. میں نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے کہ 30 سال قانون اسلامی چلا مسلمانوں میں؟ انگریز کہتے ہیں. میں نے کہا وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے جس نے یہ کہا ہے؟ وہ تو مر چکا ہوگا. میں نے کہا کوئی زندہ کہتا ہو تو وہ بتاؤ. آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کے پاؤں چوم رہے جا کے. سارے حیران. وہ کیوں؟ میں نے کہا دیکھو نا, ایک بے ایمان کافر کہتا ہے کہ 30 سال قانون اسلامی چلا, اور یہ مفکر اسلام مودودی کا وقت 12 سال سے آگے نکلتا ہی نہیں. یہ کہتا حضرت عثمان کا دور بھی غلط تھا, قانون اسلامی کا نہیں تھا, حضرت علی کا دور بھی. تو اس سے تو وہ کافر ہی اچھا ہے نا جو 30 سال تو مانتا ہے نا. اس کو لوگ مفکر اسلام کہتے ہیں. اب وہ سارے کام کر کے بھاگ گئے. کہتے جی آپ نے بڑی سخت بات کری. میں نے کہا سخت تو نہیں, بات تو میں نے صحیح کہی ہے کہ کافر کم از کم مانتے ہیں کہ 30 سال قانون چلا. یہ بھی کافروں کی بات ہے. ویسے تاریخ الخلفاء سیوطی کو اٹھا کر دیکھیں, سیوطی کی وفات 911 میں ہے, اس میں 911 تک خلفاء اسلام کا تذکرہ ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ خلافت راشدہ کے بعد یہ میراث اللہ تعالی نے حنفیوں کو دی ہے. جتنے بھی سلاطین اسلام ہوئے سارے حنفی ہوئے. عباسی خلافت تقریباً 400 سال رہی ہے, سارے قاضی اور سارے بادشاہ حنفیت پر تھے. سلجوقی خلافت 200 سال رہی ہے, یہ شامی میں لکھا سب کو جو عرض کر رہا ہوں. خوارزمی خلافت 200 سال رہی ہے. ترکی خلافت علامہ شامی کے زمانے میں موجود تھی کہ آج تک جتنے بھی بادشاہ بنے ہیں تو خلفاء راشدین کے وارث قانون اسلامی کے نفاذ میں صرف حنفی ہے, یاد رکھنا. تو سیاسی غلبہ اسلام کا جو دنیا میں رہا ہے وہ خلافت راشدہ کے بعد حنفیت کے ساتھ رہا ہے, اور کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے پوری دنیا اسلامی پر اپنی فقہ کے مطابق قانون نافذ کیا. اور اب بھی انشاءاللہ جب بھی قانون اسلامی آئے گا تو فقہ حنفی ہی کی شکل میں آئے گا.